علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر۔ نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ تو کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا، مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کرے، دلیری کرے۔ اگر وہ کہے نا کہ میں صاحب بہت بڑا ایسا ہوں تو میں بہرحال یہ ٹیڑھی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گا۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمایا۔ اب حالات اس طرح کے کہ وہ کہتی میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ۔ اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو 3 طلاقیں دی تو کیا؟ میں کبھی ہو گئی طلاق۔ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑھی والے سے ٹکر ہوگی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ چکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے طلاق غصے میں ہوتی ہے، اور غصہ کون دلاتا ہے؟ وہ بات ایسی کرتی ہے، اتنی سخت بات کرتی ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے لیے، اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ،
اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے، اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب، تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے، مجھے آ کہنے لگے ان کی بات سنیں۔ میں نے کہا یار تیرے 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں تو نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی ہے، اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا سے، اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے طلاق۔ اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بن گیا، تو اشتعال کون دلاتا؟ اب سنیں ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں۔ اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، 1 مرتبہ بھی۔ اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی دار، یہ حدیث رٹائیں اور انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی نہ کسی دن شیر۔ بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان چمٹے گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے۔ اور ہاں، بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو، تلخ ہو، صبر کرے، حوصلہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھ کے حوصلہ کرے، مرد کو حکم ہے حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے۔ ہاں، اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اسے قتل ہی کر دیا۔ وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے